اعلیٰ تحریر فرمایا تو اس میں آپ نے 40 احادیث کو جمع فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جب ایک حدیث ذکر کرتے ہیں تو ایک حدیث ذکر کر کے جب اس کی تخریج کرتے ہیں تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث کو کئی صحابہ سے حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر آپ اس سے تخریج کر کے ایک حدیث کو آپ جمع، اس کی تخریج کو اور اس کی تمام طرق کو جمع فرماتے ہیں۔ ایک حدیث اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یہ ایک حدیث 9 صحابہ اکرام علیہ مردوان سے حدیث کی 34 کتابوں سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج فرما کے اس کے طرق کو آپ نے اس کا اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، یا اللہ ان 2 بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو دے کے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام۔ اس حدیث کو اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صحابہ اکرام علیہ مردوان سے حدیث کی 23 کتابوں سے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع فرمایا۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصویر، کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس حدیث کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صحابہ اکرام علیہ مردوان سے حدیث کی 43 کتابوں سے آپ نے اس کو جمع فرمایا۔ اور پھر علم مختلف الحدیث ہو، علم جمع و تطبیق ہو، اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتب تصنیف فرمائی، اور پھر اس کے جلوے اس علم کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بالکل سامنے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک کتاب اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کے 39ویں سال غیر مقلد وہابی عالم نذیر حسین، جس کو محدث دہلی کہا جاتا تھا، اس وقت نذیر حسین دہلوی کی 93 سال عمر تھی اور اعلیٰ رحمۃ اللہ کی عمر 39 سال تھی۔ نذیر حسین دہلوی کے رات میں جمع صلاتین کے حوالے سے ایک کتاب تصنیف فرمائی، حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین، اور علم حدیث کے دریا بہا دیے۔ علم مختلف الحدیث اور جمع حدیث کا جلوہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی کتاب حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں آپ کے علم حدیث کے اندر تبحر اور علم حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے جو آپ کو ید طولہ عطا فرمایا تھا اس کا جلوہ اور اس کا منظر اس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الہادی الکاف